حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں بلکہ انسان کی پوری زندگی کا خلاصہ ہے، کیونکہ انسان دنیا کو سمجھنے میں تو پوری عمر لگا دیتا ہے مگر خود کو سمجھنے کی فرصت نہیں نکالتا۔ وہ لوگوں کے رویے گنتا رہتا ہے، اپنے حالات کا شکوہ کرتا رہتا ہے، زمانے کو الزام دیتا رہتا ہے، لیکن کبھی یہ نہیں سوچتا کہ اصل الجھن باہر نہیں بلکہ اندر ہے۔ آج کا انسان اسی لیے پریشان ہے کیونکہ وہ ہر چیز جانتا ہے سوائے اپنے نفس کے۔ وہ کامیابی کے راستے تو جانتا ہے مگر دل کے سکون کا راستہ نہیں جانتا۔ وہ دنیا کی خبریں تو جانتا ہے مگر اپنی روح کی آواز نہیں سنتا۔ وہ ہر سوال کا جواب ڈھونڈتا ہے مگر یہ سوال نہیں پوچھتا کہ میں خود کون ہوں۔ آج کا یہ بیان اسی سوال سے شروع ہو رہا ہے۔ یہ کوئی عام گفتگو نہیں، یہ کوئی وقتی نصیحت نہیں، یہ وہ آئینہ ہے جس میں انسان خود کو دیکھتا ہے۔ یہ بیان اس لیے ہے کہ آج کا انسان بہت کچھ پا کر بھی خالی ہے، دل بھرا ہوا ہے مگر مطمئن نہیں۔ زندگی چل تو رہی ہے مگر اس کا معنی کھو چکا ہے، اور اس کی وجہ صرف ایک ہے، ہم نے اپنے نفس کو پہچاننا چھوڑ دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اقوال اس لیے زندہ ہیں کیونکہ وہ صرف الفاظ نہیں ہوتے بلکہ انسان کے دل میں اتر جاتے ہیں۔ وہ وقتی حالات کی بات نہیں کرتے بلکہ انسان کی اصل حقیقت بیان کرتے ہیں۔ وہ زمانے سے آگے کی بات کرتے ہیں، اسی لیے ہر زمانے میں سچ ثابت ہوتے ہیں۔ آج بھی انسان وہی ہے جو کل تھا، خواہشیں وہی ہیں، غرور وہی ہے، خوف وہی ہے، حسد وہی ہے، اور دل کی کمزوریاں بھی وہی ہیں۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اقوال آج بھی اتنے ہی سچے ہیں جتنے اپنے وقت میں تھے۔ اس لیے یہ بیان رکھا گیا ہے، نہ بحث کے لیے، نہ علم جتانے کے لیے، بلکہ خود کو پہچاننے کے لیے، کیونکہ جب انسان خود کو پہچان لیتا ہے تو اس کا رب اسے خود پہچانوا دیتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس ویڈیو کے اصل مقصد کی طرف۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انسان وہی ہے جو وہ چھپ کر کرتا ہے۔ یہ ایک سادہ سا جملہ نہیں ہے بلکہ یہ انسان کی اصل پہچان ہے، کیونکہ دنیا ہمیں ہمارے چہروں سے پہچانتی ہے، لوگ ہمیں ہمارے الفاظ سے جانچتے ہیں، اور معاشرہ ہمیں ہمارے ظاہر سے تولتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ انسان کا اصل چہرہ وہ نہیں ہوتا جو وہ سب کے سامنے دکھاتا ہے، بلکہ وہ ہوتا ہے جو وہ تنہائی میں ہوتا ہے، جب کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، جب کوئی تعریف کرنے والا نہیں ہوتا، جب کوئی ڈر یا دباؤ نہیں ہوتا۔ تب انسان جو کرتا ہے وہی اس کی اصل ہوتا ہے، کیونکہ وہاں نہ دکھاوا ہوتا ہے، نہ ریا ہوتی ہے، اور نہ لوگوں کو خوش کرنے کی مجبوری ہوتی ہے۔ وہاں صرف انسان اور اس کا ضمیر ہوتا ہے۔ آج کا انسان اسی لیے الجھا ہوا ہے کیونکہ اس نے اپنی پہچان لوگوں کی رائے کے حوالے کر دی ہے۔ وہ اچھا اس لیے بنتا ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، وہ خاموش اس لیے رہتا ہے کہ بدنامی کا خوف ہے، وہ نیکی اس لیے کرتا ہے کہ تعریف ملے۔ مگر جب تنہائی آتی ہے تو وہی انسان بدل جاتا ہے، وہ کام کر لیتا ہے جنہیں وہ خود بھی غلط جانتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ اپنا محاسبہ لوگوں کے سامنے نہیں بلکہ اپنی تنہائی میں کرو۔ یہ مت دیکھو کہ لوگ تمہیں کیا سمجھتے ہیں، یہ دیکھو کہ تم خود کو کیا سمجھتے ہو، کیونکہ اللہ لوگوں کے سامنے کے اعمال نہیں دیکھتا، وہ تمہاری خلوت کے اعمال دیکھتا ہے۔ اگر تم تنہائی میں بھی سچے ہو، اگر تم اکیلے میں بھی وہی ہو جو سب کے سامنے ہو، اگر تم چھپ کر بھی وہی کام کرتے ہو جو تم چاہتے ہو کہ اللہ دیکھے، تو سمجھ لو تم صحیح راستے پر ہو۔ اور اگر تمہیں اپنی تنہائی سے ڈر لگتا ہے، اگر تم اکیلے میں خود سے نظریں نہیں ملا پاتے، تو یہ ایک اشارہ ہے کہ خود کو بدلنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو نہیں۔ یہ قول ہمیں جھنجھوڑنے آیا ہے، ہمیں نیچا دکھانے کے لیے نہیں۔ یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اصل اصلاح باہر سے نہیں بلکہ اندر سے شروع ہوتی ہے، اور جب انسان اپنی حقیقت کو پہچان لیتا ہے، جب وہ یہ مان لیتا ہے کہ میں اندر سے کیا ہوں، تب اس کے دل میں ایک نیا سوال جنم لیتا ہے، اور وہ سوال یہ ہوتا ہے، اگر اصل انسان اندر ہے تو نیت کی حقیقت کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عمل نیت کے بغیر جسم ہے، روح نہیں۔ یہ قول ہمیں ایک ایسی حقیقت کی طرف لے جاتا ہے جسے ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔
ہم بہت کچھ کرتے ہیں، نیکی بھی کرتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، مگر پھر بھی دل مطمئن نہیں ہوتا، سکون نہیں ملتا، اندر کہیں ایک خلا رہ جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس ایک جملے میں بیان کی ہے کہ اگر عمل نیت کے بغیر ہو تو وہ صرف ایک ڈھانچہ ہوتا ہے، ایک خالی جسم جس میں جان نہیں ہوتی۔ آج کا انسان اکثر عمل تو کرتا ہے مگر نیت کو بھول جاتا ہے۔ وہ کام اس لیے کرتا ہے کہ لوگ دیکھیں، وہ نیکی اس لیے کرتا ہے کہ تعریف ملے، وہ خاموشی اس لیے اختیار کرتا ہے کہ بدنامی نہ ہو، وہ عبادت اس لیے کرتا ہے کہ عادت بن گئی ہے۔ لیکن دل کے اندر یہ سوال باقی رہ جاتا ہے، میں یہ سب کیوں کر رہا ہوں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ عمل کی قیمت نیت سے لگتی ہے۔ دو لوگ ایک ہی کام کریں، ظاہر ایک جیسا ہو، مگر ایک کے دل میں سکون ہو اور دوسرے کے دل میں بے چینی، فرق صرف نیت کا ہوتا ہے۔ جب نیت خالص ہو تو تھوڑا سا عمل بھی بڑا بن جاتا ہے، اور جب نیت خراب ہو تو بڑا سے بڑا عمل بھی بے وزن ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کچھ لوگ خاموشی سے نیکی کرتے ہیں اور ان کے دل میں نور ہوتا ہے، اور کچھ لوگ بہت کچھ کر کے بھی اندر سے خالی رہتے ہیں۔ یہ قول ہمیں خود سے ایک ایماندار سوال پوچھنے پر مجبور کرتا ہے، میں جو کچھ کر رہا ہوں کیا واقعی اللہ کے لیے ہے یا کسی اور کو خوش کرنے کے لیے؟ کیونکہ اگر نیت درست ہو جائے تو عمل خود بخود درست ہو جاتا ہے، اور اگر نیت بگڑ جائے تو سب کچھ بگڑ جاتا ہے۔ اور جب انسان نیت کو درست کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے ایک نئی آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ایک ایسا امتحان جس کے بغیر کوئی نیت پکی نہیں ہوتی، اور وہ امتحان ہے صبر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، صبر ایمان کا ستون ہے۔ یہ قول ہمیں یہ سمجھانے آیا ہے کہ ایمان صرف مان لینے کا نام نہیں بلکہ ایمان سنبھالنے کا نام ہے، اور جو چیز ایمان کو سنبھال کر رکھتی ہے وہ صبر ہے۔ جس طرح ستون کے بغیر عمارت کھڑی نہیں رہ سکتی، اسی طرح صبر کے بغیر ایمان مضبوط نہیں رہتا۔ آج کا انسان اسی لیے ٹوٹا ہے کیونکہ اس نے صبر کھو دیا ہے۔ وہ ہر چیز فوراً چاہتا ہے، فوراً جواب، فوراً نتیجہ، فوراً انصاف، فوراً سکون، اور جب چیزیں فوراً نہیں ملتی تو دل بوجھل ہو جاتا ہے، سوچ منفی ہو جاتی ہے اور انسان اندر سے بکھرنے لگتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ صبر کمزوری نہیں بلکہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان خاموش ہو کر ظلم سہ لے، بلکہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ انسان جلد بازی میں غلط فیصلہ نہ کرے، اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور اللہ پر بھروسہ قائم رکھے۔ جب انسان صبر کرتا ہے تو وہ حالات سے نہیں لڑتا، وہ خود کو سنبھالتا ہے، وہ زبان کو روک لیتا ہے، وہ ہاتھ کو روک لیتا ہے، وہ دل کو قابو میں رکھ لیتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں انسان گرنے کے بجائے بچ جاتا ہے۔ آج ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی بات بڑے جھگڑے میں بدل جاتی ہے، ایک معمولی تکلیف بڑی نفرت بن جاتی ہے، اور ایک لمحے کی بے صبری عمر بھر کا پچھتاوا بن جاتی ہے۔ یہ سب اس لیے ہوتا ہے کیونکہ صبر ٹوٹ جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جس دن صبر گیا اس دن ایمان خطرے میں آ جاتا ہے، اور جس نے صبر کو تھام لیا اس نے اپنے ایمان کو تھام لیا۔ صبر انسان کو روکتا ہے غلط بات کہنے سے، غلط قدم اٹھانے سے اور غلط راستے پر جانے سے۔ یہی وجہ ہے کہ صبر کرنے والا انسان دیر سے ضرور کامیاب ہوتا ہے مگر مضبوط ہوتا ہے۔ جب صبر کمزور پڑنے لگتا ہے، جب انسان اپنے اندر ٹھہراؤ کھو دیتا ہے تو ایک اور چیز جنم لیتی ہے، ایک ایسی چیز جو عقل کو دھندلا دیتی ہے اور دل کو جلا دیتی ہے، اور وہ چیز ہے غصہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، غصہ عقل کو جلا دیتا ہے۔ یہ قول انسان کو ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ بچانے کے لیے ہے، کیونکہ غصہ وہ آگ ہے جو سامنے والے کو کم اور خود انسان کو زیادہ جلا دیتی ہے۔ انسان غصے میں وہ کہہ جاتا ہے جو برسوں کی محنت سے بنی ہوئی عزت چند لمحوں میں راکھ کر دیتا ہے، اور جب غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو پچھتاوا رہ جاتا ہے مگر وقت واپس نہیں آتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ غصہ عقل کو جلا دیتا ہے، یعنی غصہ انسان کی فیصلہ کرنے کی صلاحیت ختم کر دیتا ہے۔ انسان اس وقت نہ صحیح دیکھ پاتا ہے، نہ صحیح سمجھ پاتا ہے، نہ صحیح تول پاتا ہے۔ وہ حق اور باطل کے فرق کو کھو دیتا ہے
اور اپنی ہی ذات کا نقصان کر بیٹھتا ہے۔ آج کے زمانے میں زیادہ تر رشتے غصے کی ایک ہی چنگاری سے جل جاتے ہیں، گھر ٹوٹ جاتے ہیں، دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں، دلوں میں نفرت بھر جاتی ہے، اور انسان کہتا ہے غصے میں تھا، پتہ نہیں کیا کہہ بیٹھا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ غصہ انسان سے وہ سب کہلواتا ہے جو وہ دل میں چھپا کر رکھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہمیں یہ بھی سکھاتے ہیں کہ غصہ طاقت نہیں، کمزوری کی علامت ہے۔ طاقتور وہ نہیں جو غصے میں سب کو خاموش کرا دے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت خود کو قابو میں رکھ لے، کیونکہ جو اپنے نفس کو جیت لے وہی اصل فاتح ہے۔ غصہ سب سے مہنگی غلطی ہے، اس لیے کہ اس میں انسان اپنا عقل، اپنا وقار اور اپنا انجام سب کچھ داؤ پر لگا دیتا ہے۔ ایک لمحے کا غصہ عمر بھر کا نقصان بن سکتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے غصہ کو عقل جلانے والی آگ قرار دیا۔ جب غصہ بھڑک اٹھتا ہے تو انسان سب سے پہلے جس چیز پر قابو کھوتا ہے وہ اس کی زبان ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے۔ یہ قول ہمیں انسان کی وہ حقیقت دکھاتا ہے جو چہرے، لباس یا انداز سے ظاہر نہیں ہوتی، کیونکہ انسان جیسا بھی دکھائی دے اس کی اصل پہچان اس کی زبان سے ہوتی ہے۔ وہ زبان جو اس کے دل کے اندر چھپی نیتوں، سوچوں اور اخلاق کو بے نقاب کر دیتی ہے۔ آج کے زیادہ تر جھگڑے، رشتوں کی ٹوٹ پھوٹ، دلوں کی دوری اور نفرتوں کی بنیاد کسی بڑے واقعے سے نہیں بلکہ چند بے قابو لفظوں سے پڑتی ہے۔ ایک جملہ، ایک طنز، ایک تلخ بات ایسے زخم دے دیتی ہے جو برسوں نہیں بھرتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ انسان کے اندر جو کچھ ہے وہ آخر کار زبان پر آ ہی جاتا ہے۔ اگر دل میں خیر ہو تو زبان نرمی اختیار کرتی ہے، اور اگر دل میں کینہ ہو تو زبان زہر بن جاتی ہے۔ اسی لیے خاموشی کو حکمت کہا گیا ہے اور بے سوچے بولنے کو نادانی۔ آج ہم اکثر یہ جملہ کہتے ہیں، میرا مطلب یہ نہیں تھا، مگر حقیقت یہ ہے کہ زبان وہی کہتی ہے جو دل میں موجود ہوتا ہے۔ زبان کبھی جھوٹ نہیں بولتی، وہ بس وقت سے پہلے سچ ظاہر کر دیتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انسان کی پہچان کو زبان کے نیچے چھپا ہوا قرار دیا۔ زبان کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ وہ انسان کو بلند کر دیتی ہے، اور ایک نقصان یہ کہ وہ انسان کو گرا بھی دیتی ہے۔ نرمی سے بولی گئی بات دشمن کو دوست بنا سکتی ہے، اور سخت زبان قریبی رشتے توڑ سکتی ہے۔ اسی لیے عقل مند وہ ہے جو بولنے سے پہلے تولتا ہے اور خاموش رہنے کے فائدے کو جانتا ہے۔ جب زبان بے قابو ہو جاتی ہے تو رشتے کمزور پڑنے لگتے ہیں، اعتماد ٹوٹ جاتا ہے، محبت کم ہو جاتی ہے، اور دلوں کے درمیان ایسی دیوار کھڑی ہو جاتی ہے جسے بعد میں گرانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اسی لیے زبان پر قابو اصل میں دل کی اصلاح ہے، اور جب رشتے کمزور ہونے لگتے ہیں، جب دل ایک دوسرے سے دور ہونے لگتے ہیں، تو انسان کو یہ سیکھنا پڑتا ہے کہ ہر قربت فائدہ نہیں دیتی اور ہر فاصلہ نقصان نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو تمہیں تکلیف دے اس سے فاصلہ رحمت ہے۔ یہ قول بہت سادہ لگتا ہے، مگر اس کے اندر انسان کی زندگی کا سب سے مشکل فیصلہ چھپا ہوا ہے، کیونکہ ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ ہر رشتہ نبھانا فرض ہے، چاہے وہ ہمیں اندر سے توڑ ہی کیوں نہ دے۔ ہم درد سہتے رہتے ہیں، خود کو سمجھاتے رہتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ شاید برداشت ہی نیکی ہے، مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ ہمیں ایک مختلف حکمت سکھا رہے ہیں۔ وہ ہمیں یہ نہیں کہہ رہے کہ ہر رشتے کو توڑ دو، بلکہ یہ سکھا رہے ہیں کہ جو رشتہ تمہیں مسلسل تکلیف دے، جو تمہارے دل کو زخمی کرے، جو تمہیں خود سے دور کر دے، اس سے فاصلہ اختیار کرنا ظلم نہیں بلکہ رحمت ہے، کیونکہ اللہ انسان کو دکھ میں ڈالنے کے لیے نہیں بلکہ سکون میں رکھنے کے لیے رشتے دیتا ہے۔ آج کے زمانے میں ٹاکسک ریلیشن شپس بہت عام ہو چکے ہیں۔ کچھ لوگ باتوں سے توڑ دیتے ہیں، کچھ خاموشی سے، کچھ نظر انداز کر کے، اور کچھ موازنہ کر کے۔ وہ تمہیں یہ احساس دلاتے ہیں کہ تم کبھی کافی نہیں ہو، کہ تم ہمیشہ کم ہو، اور یہ کہ تمہاری قدر صرف رشتوں کے ساتھ ہے۔ ایسے رشتے انسان کو مضبوط نہیں بناتے بلکہ اسے اندر سے کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہمیں یہ بھی سکھاتے ہیں کہ قربت ہمیشہ رحمت نہیں ہوتی، اور فاصلہ ہمیشہ نقصان نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی فاصلہ اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ دل محفوظ رہے، تاکہ روح سانس لے سکے، اور تاکہ انسان اپنے آپ کو دوبارہ پا سکے۔ جو شخص تمہیں مسلسل تکلیف دے وہ تمہاری زندگی کا امتحان نہیں بلکہ تمہاری اصلاح کا اشارہ بھی ہو سکتا ہے۔
یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم اکثر لوگوں کو اس لیے نہیں چھوڑتے کیونکہ ہمیں ان سے محبت ہوتی ہے، بلکہ اس لیے کہ ہمیں تنہا ہونے کا خوف ہوتا ہے۔ مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ ہمیں یہ خوف توڑنا سکھاتے ہیں۔ وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ جڑ کر اکیلا ہونا لوگوں کے ساتھ جڑ کر ٹوٹنے سے کہیں بہتر ہے۔ جب انسان ایسے رشتوں سے فاصلہ اختیار کرتا ہے جو اسے تکلیف دیتے ہیں تو وہ کسی کو کھوتا نہیں بلکہ خود کو بچاتا ہے، اور جب انسان خود کو بچا لیتا ہے تو اللہ اس کے دل میں سکون کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ لیکن یہاں ایک اور دھوکہ بھی ہے جس میں انسان اکثر مبتلا ہو جاتا ہے۔ جب رشتوں کی حقیقت سامنے آ جاتی ہے تو انسان سمجھتا ہے کہ اب دنیا اس کا سہارا بنے گی، مگر حقیقت یہ ہے کہ رشتوں کے بعد انسان سب سے زیادہ جس چیز میں دھوکہ کھاتا ہے وہ دنیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دنیا دھوکے کا گھر ہے، ٹھہرنے کا نہیں۔ یہ قول دنیا کی حقیقت کو بغیر کسی پردے کے بے نقاب کر دیتا ہے، کیونکہ دنیا انسان کو دکھاتی کچھ ہے اور دیتی کچھ ہے۔ یہ وعدے بہت کرتی ہے مگر ساتھ نہیں نبھاتی، یہ خواب دکھاتی ہے مگر انجام نہیں بتاتی، اور جو انسان اسے مستقل سمجھ بیٹھے وہ سب سے زیادہ دھوکے میں آ جاتا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا فریب یہی ہے کہ وہ خود کو منزل بنا کر پیش کرتی ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ اگر یہ مل جائے، اگر وہ حاصل ہو جائے، اگر یہاں ٹھہراؤ آ جائے تو سکون مل جائے گا، مگر حقیقت یہ ہے کہ دنیا کبھی ٹھہرتی نہیں۔ آج جو ہاتھ میں ہے کل وہ نہیں رہتا، آج جو ساتھ ہے کل وہ بدل جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں، گزرنے کی جگہ ہے۔ یہ ایک راستہ ہے، منزل نہیں۔ جو اسے راستہ سمجھ کر چلتا ہے وہ محفوظ رہتا ہے، اور جو اسے منزل سمجھ لیتا ہے وہ بھٹک جاتا ہے۔ اسی لیے دنیا میں دل لگانا انسان کو سب سے زیادہ نقصان دیتا ہے۔ آج کا انسان اسی لیے پریشان ہے کہ وہ دنیا کو پکڑ کر بیٹھ گیا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ سب کچھ یہیں مکمل ہو جائے، یہیں انصاف مل جائے، یہیں سکون مل جائے، مگر دنیا یہ سب دینے کے لیے بنی ہی نہیں۔ یہ صرف امتحان لینے کے لیے ہے، دل باندھنے کے لیے نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہمیں جھنجھوڑنے آیا ہے، یہ کہنے آیا ہے کہ دنیا سے فائدہ اٹھاؤ مگر اس کے دھوکے میں نہ آؤ، اس میں رہو مگر اس میں کھو مت جاؤ۔ دل وہاں باندھو جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ اور جب انسان دنیا کے اس دھوکے کو سمجھ لیتا ہے، جب وہ جان لیتا ہے کہ یہ سب عارضی ہے، تو اکثر وہ ایک نئی دوڑ میں لگ جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اگر دنیا نہیں تو شاید مال مجھے محفوظ کر لے، اور یہی وہ موڑ ہے جہاں انسان مال کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مال کی محبت عقل کو اندھا کر دیتی ہے۔ یہ قول انسان کو اس کے سب سے نازک فتنے سے خبردار کرتا ہے، کیونکہ مال بذات خود برا نہیں، برا وہ شوق ہے جو انسان کے دل پر قبضہ کر لے۔ رزق وہ ہے جو اللہ دیتا ہے، اور حرص وہ ہے جو انسان خود پیدا کرتا ہے۔ اس فرق کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت سے لوگ سب کچھ پا کر بھی اندھے ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ جب مال دل میں حد سے بڑھ جائے تو عقل کمزور پڑنے لگتی ہے، انسان صحیح اور غلط کا فرق بھول جاتا ہے، حلال اور حرام کا وزن ہلکا ہو جاتا ہے، اور ضمیر آہستہ آہستہ خاموش ہونے لگتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ وہ کیا کھو رہا ہے، وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ وہ کیا جمع کر رہا ہے۔ آج کا انسان مال کو کامیابی سمجھ بیٹھا ہے۔ جتنا زیادہ مال، اتنی زیادہ عزت، اتنی زیادہ طاقت، اتنا زیادہ سکون۔ یہی سوچ اسے اندھا کر دیتی ہے۔ وہ رشتے قربان کر دیتا ہے، صحت نظر انداز کر دیتا ہے، اخلاق پیچھے چھوڑ دیتا ہے، اور پھر بھی مطمئن نہیں ہوتا، کیونکہ مسئلہ مال نہیں، مسئلہ اس کی محبت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہمیں یاد دلاتا ہے کہ مال کو ہاتھ میں رکھو، دل میں نہیں۔ دل میں صرف اللہ کی محبت ہونی چاہیے، کیونکہ جس دل میں مال بیٹھ جائے وہ دل حق دیکھنے سے محروم ہو جاتا ہے۔ ایسا انسان دوسروں کی نعمتیں دیکھ کر شکر کے بجائے جلنے لگتا ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں مال کی محبت انسان کو ایک اور خطرناک بیماری کی طرف لے جاتی ہے۔ جب انسان دوسروں کی کامیابی اور اپنی کمی کا موازنہ کرنے لگتا ہے تو دل میں ایک آگ جلتی ہے، اور وہ آگ ہے حسد۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حسد ایمان کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ یہ قول دل کی اس بیماری کو بے نقاب کرتا ہے جو نظر نہیں آتی مگر اندر ہی اندر سب کچھ جلا دیتی ہے۔ آگ لکڑی کو آہستہ آہستہ راکھ بنا دیتی ہے،
اور حسد ایمان کو اسی طرح خاموشی سے کمزور کر دیتا ہے۔ انسان کو خود بھی خبر نہیں ہوتی کہ اس کے دل میں جو آگ جل رہی ہے وہ سب سے پہلے اسی کے سکون کو کھا رہی ہے۔ حسد اس وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان دوسروں کی نعمت کو اللہ کی عطا سمجھنے کے بجائے اپنے خلاف فیصلہ سمجھ لیتا ہے۔ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ جو ملا ہے وہ بھی اللہ کی مرضی سے ملا ہے، اور جو نہیں ملا وہ بھی اللہ کی حکمت کے تحت نہیں ملا۔ اسی بھول سے دل میں ایک چبھن جنم لیتی ہے جو شکر کو ختم اور شکوے کو زندہ کر دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہمیں خبردار کر رہے ہیں کہ حسد صرف دوسرے کو نقصان نہیں پہنچاتا، یہ سب سے پہلے خود انسان کے ایمان کو کھاتا ہے۔ حسد کرنے والا دوسروں کی خوشی دیکھ کر اداس ہو جاتا ہے، دوسروں کی کامیابی دیکھ کر جلنے لگتا ہے، اور اللہ کی تقسیم پر دل ہی دل میں سوال اٹھاتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب ایمان کمزور پڑنے لگتا ہے۔ آج کے اس زمانے میں حسد موازنہ کی صورت میں ہمارے دلوں میں داخل ہوتا ہے۔ کسی کا رزق، کسی کی عزت، کسی کی کامیابی، کسی کی زندگی، ہم سب کچھ اپنے پیمانے سے ناپنے لگتے ہیں، اور جب وہ پیمانہ ٹوٹتا ہے تو حسد پیدا ہوتا ہے۔ یہی حسد دوستی کو دشمنی میں، محبت کو نفرت میں، اور شکر کو شکایت میں بدل دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ حسد کا علاج شکر ہے۔ جو دل شکر سے بھر جائے اس میں حسد کی آگ نہیں جلتی، اور جو دل اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جائے وہ دل سکون پا لیتا ہے۔ ورنہ حسد انسان کو خود اپنے ہی اندر قید کر دیتا ہے، اور جب حسد دل میں جم جاتا ہے تو انسان خود کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگتا ہے، اپنے آپ کو حق پر اور دوسروں کو غلط پر دیکھنے لگتا ہے۔ یہی وہ موڑ ہے جہاں حسد دل میں ایک اور خطرناک کیفیت پیدا کرتا ہے، اور وہ کیفیت ہے غرور۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، غرور عقل کا دشمن ہے۔ یہ قول انسان کو اس کی سب سے خطرناک کمزوری سے آگاہ کرتا ہے۔ غرور وہ پردہ ہے جو آنکھوں پر نہیں بلکہ عقل پر پڑتا ہے۔ جب غرور آ جاتا ہے تو انسان سب کچھ دیکھتا ہے مگر سمجھ کچھ نہیں پاتا، وہ سچ کو سن بھی لیتا ہے مگر قبول نہیں کرتا، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں انسان کا گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ غرور اس وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان اپنی کامیابی کو اللہ کی عطا کے بجائے اپنی قابلیت کا نتیجہ سمجھنے لگتا ہے۔ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ جو عقل اس کے پاس ہے، جو موقع اسے ملا، جو راستہ اس کے لیے کھلا، سب اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اور جب امانت پر فخر کیا جائے تو عقل دشمن بن جاتی ہے، رہنما نہیں رہتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ غرور انسان کو سب سے پہلے سننے کی صلاحیت سے محروم کرتا ہے۔ وہ نصیحت کو تنقید سمجھتا ہے، مشورے کو مداخلت اور اصلاح کو اپنی توہین سمجھتا ہے۔ ایسا انسان نہ سیکھ پاتا ہے اور نہ آگے بڑھ پاتا ہے۔ وہ خود کو سب سے آگے سمجھ کر اصل میں سب سے پیچھے رہ جاتا ہے۔ آج کے زمانے میں غرور علم کی بنیاد پر بھی آتا ہے، مال کی بنیاد پر بھی، اور تعلقات کی بنیاد پر بھی۔ کوئی اپنی سمجھ پر گھمنڈ رکھتا ہے، کوئی اپنی کامیابی پر، کوئی اپنی عبادت پر، اور کوئی اپنی پہچان پر، مگر غرور کی ہر شکل انسان کو ایک ہی انجام کی طرف لے جاتی ہے، تنہائی اور زوال۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہمیں یاد دلاتا ہے کہ عقل کی حفاظت غرور سے بچنے میں ہے۔ جو شخص عاجز رہتا ہے وہ سیکھتا رہتا ہے، اور جو سیکھتا رہتا ہے وہی واقعی عقل مند ہوتا ہے، کیونکہ عقل کا کام بلندی دینا ہے اور غرور کا کام گرانا۔ اور جب اللہ کسی انسان پر مہربانی کرتا ہے تو اس کے غرور کو توڑ دیتا ہے، کبھی ناکامی کے ذریعے، کبھی کسی انسان کے ذریعے، اور کبھی حالات کے ذریعے، تاکہ وہ انسان اپنی حقیقت پہچان سکے۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب غرور ٹوٹتا ہے اور انسان ایک نئی صفت سیکھنے لگتا ہے، اور وہ صفت ہے عاجزی اور سیکھنے کی لگن۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دنیا جس چیز کو کمزوری سمجھتی ہے اللہ اسی کو بلندی کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ یہ قول سننے میں سادہ ہے مگر اس کے اندر زندگی کا وہ راز چھپا ہے جسے سمجھ لینے کے بعد انسان کا چلنا، بولنا اور سوچنا بدل جاتا ہے۔ دنیا جس چیز کو کمزوری سمجھتی ہے اللہ اسی کو بلندی کا ذریعہ بنا دیتا ہے، اور وہ چیز ہے عاجزی۔ عاجزی کا مطلب یہ نہیں کہ انسان خود کو کمتر سمجھے یا اپنی قدر کھو دے۔ عاجزی کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی حیثیت پہچان لے، وہ یہ مان لے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ اس کی ذات کا کمال نہیں بلکہ اللہ کی عطا ہے۔ جو شخص یہ مان لیتا ہے اللہ اسے وہ مقام دیتا ہے جس کا وہ خود بھی تصور نہیں کر پاتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ اسے نہیں اٹھاتا
جو خود کو بڑا سمجھتا ہے، بلکہ اسے اٹھاتا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے چھوٹا سمجھتا ہے، کیونکہ عاجزی دل کو نرم کرتی ہے اور نرم دل اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ ایسا انسان بات سن بھی لیتا ہے، غلطی مان بھی لیتا ہے اور سیکھنے کے لیے تیار بھی رہتا ہے۔ آج کا انسان اکثر اس لیے نہیں پڑھ پاتا کیونکہ وہ سیکھنا چھوڑ دیتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اسے سب کچھ آتا ہے، کہ اسے کسی کی ضرورت نہیں، کہ اس سے بہتر کوئی نہیں۔ یہی سوچ اسے روک لیتی ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں غرور انسان کو گرا دیتا ہے اور عاجزی ہی اسے بچا لیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جو شخص عاجز ہوتا ہے وہ بند نہیں ہوتا، وہ سوال کرتا ہے، تلاش کرتا ہے اور سیکھنے کی خواہش رکھتا ہے۔ یہ خواہش اسے اگلے دروازے تک لے جاتی ہے، کیونکہ عاجزی کے بعد انسان علم کی طرف بڑھتا ہے۔ وہ جاننا چاہتا ہے، سمجھنا چاہتا ہے اور سچ تک پہنچنا چاہتا ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جس پر چل کر انسان حقیقی بلندی حاصل کرتا ہے، اور جب انسان علم کی قدر سمجھنے لگتا ہے تب اس کی زندگی کا اگلا دروازہ کھلتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، علم مال سے بہتر ہے، علم تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ یہ قول انسان کو اس کی ترجیحات درست کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ دنیا نے ہمیں یہ سکھا دیا ہے کہ مال طاقت ہے، مال عزت ہے اور مال ہی حفاظت ہے، مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ اس سوچ کی جڑ کاٹ دیتے ہیں۔ مال انسان کے پاس ہوتا ہے مگر علم انسان کے اندر ہوتا ہے۔ مال چھن سکتا ہے، چوری ہو سکتا ہے، ختم ہو سکتا ہے، مگر علم نہ چھینا جا سکتا ہے، نہ ختم کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے، وہ تمہیں غلط فیصلوں سے بچاتا ہے، غلط لوگوں سے بچاتا ہے اور غلط راستوں سے بچاتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ مالدار ہو کر بھی غلط فیصلے کر بیٹھتے ہیں، غلط راستوں پر چل پڑتے ہیں اور آخرکار نقصان اٹھاتے ہیں۔ اس کے برعکس ایک علم والا انسان کم وسائل کے باوجود اپنی زندگی سنبھال لیتا ہے، کیونکہ علم اسے سوچنے، سمجھنے اور رک جانے کی طاقت دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہمیں یہ بھی سمجھاتے ہیں کہ مال کی حفاظت انسان کو کرنی پڑتی ہے، مگر علم خود اس انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ مال کے لیے تالے لگانے پڑتے ہیں، چوکیدار رکھنے پڑتے ہیں، لیکن علم انسان کے دل و دماغ میں بیٹھ کر ہر لمحہ اس سے خبردار رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علم والا انسان کم بولتا ہے مگر درست بولتا ہے۔ یہ قول ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اصل سرمایہ وہ نہیں جو بینک میں ہو، بلکہ وہ ہے جو عقل میں ہو۔ جو انسان علم کی قدر سمجھ لیتا ہے وہ دنیا کو بھی سمجھ لیتا ہے اور خود کو بھی۔ اب یہاں سے ہم اس سارے سفر کا خلاصہ شروع کرنے والے ہیں۔ ہم ان اقوال کو ایک لڑی میں پروئیں گے تاکہ دل میں بات بیٹھ جائے اور زندگی میں راستہ واضح ہو جائے۔ آج کے انسان کے زیادہ تر مسائل ظاہر میں الگ الگ نظر آتے ہیں، مگر حقیقت میں سب ایک ہی جگہ سے جنم لیتے ہیں۔ نیت کی کمزوری، صبر کی کمی، غصے کی زیادتی، زبان کی بے احتیاطی، رشتوں میں زہر، مال کی محبت، حسد کی آگ، غرور کی اندھی دیوار اور علم سے دوری۔ یہ سب وہ بیماریاں ہیں جو انسان کو باہر سے نہیں اندر سے توڑتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اقوال ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ زندگی بدلنے کے لیے دنیا کو بدلنا ضروری نہیں، خود کو بدلنا ضروری ہے۔ اگر نیت درست ہو جائے، صبر مضبوط ہو جائے، غصہ قابو میں آ جائے، زبان سنبھل جائے، غلط رشتوں سے فاصلہ آ جائے، مال دل سے نکل جائے، حسد شکر میں بدل جائے، غرور عاجزی میں ڈوب جائے اور علم کو ترجیح مل جائے، تو انسان خود بخود درست راستے پر آ جاتا ہے۔ یہ اقوال ہمیں کسی اور کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے سننے ہیں۔ یہ نصیحتیں لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، اپنی اصلاح کے لیے ہیں۔ جو انسان خود کو بدلنے کا فیصلہ کر لیتا ہے وہ اپنی زندگی میں اصل تبدیلی دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ چھوٹا قدم مگر سچا قدم، یہی اصل تبدیلی کی ابتدا ہے۔